بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کا منشا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا حصہ ایسے سوالات پہ مشتمل ہوتا ہے جو ہمارے ہی معاشرے میں رہنے والے لوگ ان سوالات کو اٹھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب، بہت شکریہ امانت صاحب آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب بلال صاحب، بلال بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کے سوالات کا۔ امانت صاحب، ہم اپنی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سابقہ جو پروگرام تھا، گزشتہ پروگرام، اس میں ہم بات کر رہے تھے اصحاب کہف کے بارے میں، اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اب وہ افراد، وہ جو 7 لوگ ہیں، وہ غار میں پہنچ گئے ہیں، اور غار کے اندر تک کا جو قرآن کریم نے واقعہ بیان کیا ہے اس کے اوپر ہم فوکس کر رہے تھے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اس سے آگے اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 16 تک ہم نے بات کی تھی، اور آج ہم آیت نمبر 17 سے آغاز کرتے ہیں۔ اصحاب کہف غار میں موجود تھے، اور کس کیفیت میں تھے، وہاں کا منظر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وَتَرَ الشَّمْسَ، اور تو سورج کو دیکھتے، یعنی جب آپ سورج کو دیکھتے ہیں کہ سورج کیا ہے، اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ ان کے غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے۔ یعنی جب سورج طلوع ہوا تو دائیں جانب سے ایسے انداز سے سورج گزرا کہ ان کو روشنی تو ملتی رہی، لیکن اس کی حرارت اس سطح کی اور اس لیول کی نہیں تھی کہ جس سے ان کے جسم کو تکلیف پہنچے یا وہ گل جائیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف وہ کترا کر وہ گزر جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس غار کے جو وسیع میدان ہے اس میں وہ موجود ہیں۔ فرمایا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے حقیقت میں وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اس کا کوئی بھی دوست اور اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور ایک اعتراض کا میں جواب دیتا چلوں کہ یہاں پہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اب یہ گمراہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص جب گمراہی کو پسند کر لیتا ہے اپنے لیے اور پریفر کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے نافرمانی کو، گمراہی کو، دلالت کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی اس کی چاہت اور اس کے عمل اور کردار کے برعکس اس کو نتیجہ نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایسا ہے کہ جو ہدایت چاہتا ہے اور ہدایت کی خواہش رکھتا ہے اور اچھے راستے کو اپنے لیے چنتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کو، نیکی کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص کے جو نافرمانی کے راستے کو چنتا ہے اور کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے اور گمراہی کو پسند کرتا ہے اور وہ اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی کبھی بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کے مطابق اس کو نتیجہ عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم جب ان کو دیکھو، یعنی تم یہ گمان کرو گے کہ وہ ایقاظ، کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، یعنی نیند کی حالت میں ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور فرمایا کہ ہم ان کے دائیں اور بائیں کروٹ کو بدلواتے رہتے تھے۔ یعنی غار میں اس حالت میں وہ موجود تھے کہ اگر کوئی شخص ان کو دیکھے تو ایسے اس کو لگے کہ یہ جاگ رہے ہیں، کیوں؟ آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن وہ آرام کر رہے تھے، وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور جو کتا تھا وہ اپنے بازو پھیلا کر غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تو فرمایا کہ اگر تم مطلع ہو ان پر، یعنی جا کر تم دیکھو، تو تم واپس بھاگ پڑو گے اور تمہارے دل میں ان کی ہیبت اور ان کا خوف اور ان کی دہشت بیٹھ جائے گی، یعنی تمہارا دل اس سے دہشت سے بھر جائے گا۔ یعنی مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسی حالت میں رکھا کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے جائے اور وہاں پر پہنچتا تو وہ کوشش کرتا ان کو تکلیف دے، لیکن
ان کی شخصیت میں، ان کے ظاہر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت، ایسی دہشت اور رعب رکھ دیا تھا کہ جو بھی دیکھتا تو وہ بھاگ کر واپس آ جاتا۔ اب اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں سوال کریں۔ یہاں پہ ایک سب سے اہم مسئلہ وہ ہے بعث بعد الموت کا، چونکہ کفار مشرکین یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر تھے اور یہ کہتے تھے کہ بھئی آخرت میں ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ ہم تو گل سڑ جائیں گے، سب کچھ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو اس حالت میں رکھا اور پھر ان کو اٹھایا اور کہا کہ اب یہ دیکھو کہ یہ آپس میں کیا سوال کرتے ہیں۔ قال قائل منہم کم لبثتم، تو ان میں سے کہنے والے نے کہا کہ کتنا عرصہ تم رہے اس حال میں، یعنی ہم جو اس کیفیت اور اس حالت میں رہے تو یہ کتنا وقت ہم پر بیتا ہے۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو کہنے والوں نے وہاں پر جو موجود تھے اصحاب کہف، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہی یوما او بعد یوم، ایک دن یا کوئی آدھا دن ہم اس حالت میں رہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم جس حالت میں بھی رہے ہو۔ اب رب زیادہ جانتا ہے، یعنی یہ بھی ایمان کی نشانی ہے کہ انسان ان چیزوں کی ٹوہ میں نہ لگے کہ جس کا علم اس کو حاصل نہیں ہو سکتا، تو وہ اللہ پر چھوڑ دے اور اللہ کے دیے ہوئے علم پر ہی وہ قناعت کرے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک یہ فرماتا ہے فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ، کہ پھر ان میں سے ایک شخص کو انہوں نے کہا کہ اس کو بھیجو ورق کے ساتھ، یعنی ورق سے مراد کرنسی ہے، پیسہ ہے، اس کے ساتھ بھیجو حاضر المدینتی، شہر کی طرف، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ زیادہ اچھا کھانا، پاکیزہ کھانا کہاں پر ملتا ہے۔ یعنی ناظرین کرام یہاں پر دیکھیے کہ وہ غار میں موجود ہیں، کتاب ان کے ساتھ موجود ہے، اور پھر جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو بیدار ہوتے وہ کسی کو اگر کھانے کے لیے بھیجتے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ ایسی جگہ سے کھانا لانا جو مزیدار ہو، ٹیسٹی ہو، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کھانا پاکیزہ تر ہو، وہ حلال ہو، وہ اچھا ہو، وہ کھانا لانا۔ یعنی مومنین کے پیش نظر ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ وہ حلال کھائیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہاں پر یہ بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ حرام سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ چند چیزیں ہیں کہ جو قرآن پاک نے بیان کر دی بس وہی حرام ہے۔ بہت کچھ ایسا ہے جو کھانے میں حرام ہے، بہت کچھ ایسا ہے جو کرنے میں حرام ہے، بہت کچھ ایسا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا جو ہے یہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، یہ کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، یعنی گویا کہ یہ جو گناہ کا کام ہے، جو حرام کام ہے، وہ فقط انسان ہاتھوں سے یا پاؤں سے نہیں کرتا، بلکہ انسان آنکھوں سے، کانوں سے، اپنی زبان سے بھی حرام کام کرتا ہے۔ تو اس لیے صرف پاکیزہ کھانے پر مسلمان کو نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس پر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ وہ جو زندگی گزارتا ہے اس میں بھی وہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے اور حلال کاموں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے صاحب اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ جی میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ جب انہوں نے اس اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو بھیجا یہ کہہ کر کہ جہاں سے اچھا کھانا، پاکیزہ کھانا ملتا ہے وہ آپ وہاں سے لائیے گا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ ذرا تھوڑا سا خیال کر کے، ذرا سمجھداری کے ساتھ اور چپ کے اپنا یہ کام کرنا، وَلَا يُشِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، یہ نہ ہو کہ کسی کو تمہارے بارے میں خبر ہو جائے۔ اب ان کا خیال تو یہ تھا کہ ہم ایک دن یا آدھا دن اس حالت میں رہیں، تو اس لحاظ سے اس خیال کے مطابق انہوں نے یہ نصیحت اپنے ساتھی کو کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد کیوں یہ کہا کہ بھی ذرا خیال سے تم جانا، کیونکہ انہم یظہروا علیکم یرجموکم، اگر انہیں خبر ہو گئی نا ہمارے بارے میں تو وہ پھر ہمیں پتھروں سے مار دیں گے، یا پھر یہ کریں گے او یعیدوکم فی ملتہم، تو واپس ہمیں اپنے دین میں لانے کی کوشش کریں گے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور پھر اس طرح تم کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اب ناظرین کرام یہاں پر قرآن پاک بات کو ختم کرتا ہے، اس کے بعد پھر جو بات شروع ہوگی اس کے درمیان جو ایک کڑی ہے وہ میں بیان کرتا چلوں، اور اسی پر ہی آج میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اور وہ کڑی یہ ہے کہ جب وہ شخص اصحاب کہف میں سے پیسے لے کر جب وہ مارکیٹ میں گیا ہوگا اور اس نے جا کر وہ کرنسی کی جو 200 سال 300 سال پہلے کی کرنسی ہے، اور وہ بادشاہ بھی دنیا سے چلا گیا، وہ لوگ
کہ جو مشرک تھے اور ان کے مخالف تھے، دشمن تھے، وہ بھی مر کھپ گئے تھے۔ اب یہ شخص جب وہ کرنسی لے کر پہنچا لوگوں کے سامنے تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا پیسے تم لے کر آ گئے ہو، یہ تو اب نہیں چلتے، یہ تو 200-400 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت یہ کرنسی استعمال ہوتی تھی۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد لوگوں کو تھوڑا سا ان کے بارے میں کچھ تجسس ہوا ہوگا، جستجو ہوئی ہوگی کہ یہ کون سے لوگ ہیں، ہم معلوم تو کریں۔ اس طرح اس کا پیچھا اور تعاقب کرتے ہوئے یہ پھر غار تک لوگ پہنچے ہوگے، انہیں معلوم ہوا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تقریباً 200-300 سال پہلے فلاں بادشاہ کے وقت میں جو مشرک تھا، اس وقت یہ لوگ اس غار میں آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر پناہ لی تھی۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو ان کے بارے میں خبر ہوئی۔ جی بہت شکریہ مانس صاحب، بڑے مدلل انداز میں آپ جو ہے نا وہ قرآن کریم کی آیات کا منشا بیان کر رہے تھے۔ وہی طریقہ کار کے کچھ سوالات ہیں آپ کی گفتگو سے متعلق۔ ایک تو آپ یہ اعتراض مستشرقین کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارے پروگرام میں 1-2 سوال ایسے لیتے ہیں جو جدید ذہن سے متعلق ہیں اور ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ کہ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ وہ سوئے رہے، ٹھیک ہے، کتنی مدت سوئے رہے اس بارے میں بیان نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ یہود نے تو سوال کیا تھا یا نصارہ نے تو سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بتائیں کہ وہ کتنے سال سوئے رہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن نے اس کا اتھینٹک جواب وہ نہیں دیا کہ اتنے سال سوئے رہے، تاکہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب کی وجہ سے آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں۔ تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن نے تو اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا جو لوگوں کی طرف سے ہوا تھا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے سوال کا جواب تو نہیں دیا، لیکن ایک پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو جواب دے بھی دیا ہے۔ وہ جواب یہ دیا ہے، قرآن نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہ باتیں ظنی ہیں اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں میں اختلاف کا باعث رہی ہیں، اور لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل حقیقت اور نقطے پر توجہ کرنے کے بجائے وہ جو ضمنی طور پر جو کہانی ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، وہ ان میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے اس بات کو اس اسلوب میں بیان کیا ہے، جو انہوں نے سوال کیا تھا اس کا جواب بھی ان کو اس انداز سے مل گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اس کو بیان بھی کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی بیان کر دیا کہ بھئی یہ سوال جو ہے نا یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا۔ اصل جس بات کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ غار میں گئے کیوں تھے اور اس کی وجہ کیا تھی، اور جس بنیاد پر انہوں نے یہ تکلیفیں اٹھائی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، وہ دین حق ہے، وہ اسلام ہے، اس کی خاطر انہوں نے یہ تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ تو یہ اصل جو بات ہے اس کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ تو گویا کہ یہ جو اسپیکولیشن کی باتیں ہوتی ہیں، اٹکل پچوں کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ ظن اور گمان کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن پاک اس کو ڈسکس نہیں کرتا۔ ایسے بہت سے سوالات قرآن پاک میں بیان ہیں کفار و مشرکین کے کہ قرآن پاک نے ان کا جواب دینے کے بجائے، اس لیے کہ ان باتوں کا جواب دینا در حقیقت وہ سوال کرنے والے کی منشا ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں کس طرح سوال سے سوال نکالوں، کس طرح میں بحث کو لمبا کروں، لا حاصل بحث میں وہ جاتا ہے۔ لیکن قرآن پاک کا جو اسلوب، جو انداز ہے، جیسے مثال کے طور پر بنی اسرائیل میں جب انہوں نے مطالبات کی ایک لمبی فہرست پیش کر دی تھی، تو وہاں پر سمپل بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیان کی ہے کہ سبحان ربی، کہ میرا رب پاک ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں ایک بشر ہوں۔ بس اتنی سی بات ان کے سوال کے جواب میں دی گئی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو انداز ہے، جو اسلوب ہے، وہ یہی ہے جو قرآن نے اختیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اور سوال، آیت نمبر 22 میں غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس قصہ کے بارے میں مزید کھوج لگانے سے، یعنی وہ کتنے سال سوئے رہے، کتنے سال جو ہے نا وہ نہیں سوئے رہے، ان چیزوں کی کھوج لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ 2 سوال ہیں بنیادی طور پہ اس پہ۔ ایک تو یہ کہ مفسرین نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس قصے کو بیان کیا ہوا ہے اور انہوں نے اویسلی کسی اچھے سورس سے ہی اس کو بیان کیا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر جب منع کیا گیا تو پھر مفسرین نے کیوں جو ہے نا وہ جو قرآن نے چیزیں بیان نہیں کی ان کو بیان کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ قرآن نے کیوں منع کیا تھا کھوج لگانے سے؟ آپ نے اس پہ کچھ بات کر دی ہے، لیکن مزید میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تفصیل سے بات کریں کہ قرآن نے منع کیوں کیا، اور جب منع کیا گیا ہے اس کے باوجود ہمارے ہاں مفسرین نے اس کو موضوع بحث کیوں بنایا؟ دیکھیے، مفسرین کرام کا جو کام ہے نا، انہوں نے کہیں نہ کہیں سے کوئی مواد، کچھ چیزوں کو جمع کر دیا، ٹھیک ہے، وہ لے آئے۔ پہلے مفسرین اور مورخین کا جو ہم مزاج اور طریقہ دیکھتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی متعلقہ باتیں ہیں ان سب کو جمع کر کے وہ
ایک جگہ پر لے آئیں۔ صحیح۔ جیسے امام طبری کا جب ہم حوالہ دیتے تو انہوں نے آغاز میں یہی کہا کہ بھئی میں یہ جتنی بھی روایات اور واقعات کو جمع کر رہا ہوں یہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ ان کو ضرور اختیار کریں اور آپ ان کو قبول کریں، آپ دیکھ لیں کہ جو معیار پر پورا اترتی ہیں، ثقہ ہیں، آپ ان کو لے لیں۔ تو یہ ایک انداز طریقہ ہوتا ہے، مفسرین کرام نے بھی اسی انداز کو اختیار کیا ہے۔ بہت سی باتوں کی جہاں پر وضاحت ہو سکتی ہے انہوں نے وہ اقوال کہہ لیجئے، وہ صحابہ سے بھی منقول اقوال ہیں، ٹھیک ہے، علماء سے بھی منقول ہیں، دیگر کتب سے بھی انہوں نے ان کو جمع کر کے اپنی کتاب میں بیان کر دیا۔ صحیح۔ اب وہ جو ذکر کیا آپ نے عدد کے حوالے سے، اب اللہ تعالیٰ نے جو عدد ہے 3 کا ہے، پھر 5 کا ہے، پھر 7 کا جو بیان کیا ہے، اب وہ 7 والے پر تو قرآن پاک نے رجمم بالغیب نہیں کہا، اس سے پہلے جو 2 عدد ہیں ان پر رجمم بالغیب کہا ہے، اس پر قرآن پاک خاموش ہے، یعنی صرف اس کو ذکر کر دیا۔ تو اکثر ہمارے جو مفسرین وہ کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ جو ہے یہ مرجح آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو ترجیح دی جا سکتی کیونکہ اللہ پاک نے یہاں پر رجمم بالغیب نہیں فرمایا۔ لیکن دیکھیے قرآن پاک کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ قرآن اصل ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم تاریخ کی ان باتوں میں الجھ جاتے ہیں نا تو قرآن کا جو مقصود ہے وہ پھر پس پشت چلا جاتا ہے۔ لیکن میں معذرت آپ کی بات کاٹوں گا، پھر سوال تو یہ ہوتا ہے، مطلب کسی بھی نوجوان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اگر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو مقصود ہے اس پہ ہی رہنا چاہیے اور ادھر ادھر کی باتوں پہ نہیں، تو پھر ہمارے مفسرین نے تو بہت زیادہ اس پہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے مفسرین کرام کا جو لکھا ہوا ہے اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں نا، تو میں نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ بھئی انہوں نے جمع کر دیا اقوال کو۔ اب ہمارے لیے تو قرآن کا متن ہی اتھینٹک ہے نا، وہی ہمارے لیے حجت ہے نا، باقی جو اس کی تشریح یا تفسیر میں ہر عالم کا، ہر مفسر کا اپنا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، ایک اپنا اسکول آف تھاٹ بھی ہوتا ہے۔ اب کسی بھی آپ مفسر کو، کسی بھی محدث کو اگر آپ لے لیں گے، آپ دیکھیے کہ انہوں نے بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جو آج ضعیف ہیں یا موضوع ان کو نقل کیا، ایون کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کو آپ اٹھا لیں، جو انہوں نے احیاء العلوم ہے وہ کتاب دیکھ لیجئے، مکاشفۃ القلوب ہے، کیمیاء سعادت ہے، دیگر کتب میں آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے بہت سی ضعیف روایات کو بیان کیا کہ جو ہمیں ملتی نہیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ بھی انسان تھے، تو ہمارے پر جو لازم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اپنا معیار جو ہمیں قرآن نے دیا، سنت نے دیا، اس کو مد نظر رکھ کر ہم چیزوں کو پرکھیں اور دیکھتے چلیں۔ صحیح ہے، بالکل بہت خوبصورت ہے کہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو ہم دلائل کی جو ہے نا وہ نگاہ سے گزاریں اور اس کے بعد پھر اس کو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں۔ بہت شکریہ مانو صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سوالات کو ایڈریس کیا ہے، اور ابھی یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس کے بعد ہم اپنا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس کی طرف جائیں گے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ امانا صاحب، آخری سوال اس واقعے سے متعلق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر اس صورت کے اندر، ان آیات کے اندر ہوا۔ ہم اگر اس کو تھوڑا اس پس منظر سے ہٹا کے دیکھیں تو ہمارے ہاں اس جانور کی مذمت کی جاتی ہے، ہمارے سامنے اس کو برا سمجھا جاتا ہے، ہمارے سامنے روایات بیان کی جاتی ہیں کہ جس کے گھر میں کتا ہوگا اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ہم یہ سنتے رہے ہیں، اور اس طرح کی روایات بیان بھی کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو کہ یہاں پہ اس جانور کی ایک جو وہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کو اور طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے، یہاں پہ تو بہت اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ جنت میں بھی جائے گا۔ تو یہ مختلف طرح کی روایات ہیں جو کہیں نہ کہیں جا کے ایک دوسرے کی مخالفت میں یعنی کانٹرڈکشن میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ کا کیا ویو اس پہ؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کتا ایک بڑا وفادار جانور ہے اور بہت اچھا جانور ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا کہ کتے کا مالک نوجوان لڑکا تھا، وہ نہر میں ڈوب گیا یا دریا میں، آپ نے پڑھا ہوگا، تو وہ کتا وہاں پر ہی رہا، یہ واقعہ سننے کو اپنے مالک کے انتظار میں کہ وہ تیرنے گیا تو ابھی باہر آ جائے گا، تو وہ نہیں آیا، ڈوب گیا وہ، اور وہ کتا اس نے مرتے دم تک کچھ کھایا نہیں، اور اسی دریا کے کنارے پر دوسرے دن لوگوں کو اس کی لاش ملی ہے کہ وہ مر گیا۔ تو کتے کو ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہے وہ اس انداز سے مذمت کی جاتی ہے یا اس کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے، حالانکہ دوسری طرف ہم اپنے لٹریچر میں بھی دیکھیں نا، مذہبی لٹریچر میں اور اپنے صوفیاء کے لٹریچر میں ہم دیکھیں تو کتے کو جس انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے تو وہ ایک شاندار جانور ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس نے ہمیشہ انسان کے ساتھ وفاداری کی ہے اور انسان کی حفاظت کی ہے، چوکیداری کی ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں اپنے
لٹریچر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں ہمارے ہاں کچھ زیادہ باتیں جو ہیں وہ عام ہو گئیں اور لوگ اس کے بارے میں اس طرح کومنٹس پاس کرنے لگ گئے. اب دیکھیے قرآن پاک نے کتے کے بارے میں ہی تو کہا ہے کہ مقلبین تعلمونہن ما علمکم اللہ، بالکل کہ جو اللہ نے تم کو سکھایا وہ تم کتے کو اس کی تربیت دیتے ہو، ٹیم کرتے ہو اس کو. اب کتا شکار پکڑ کر لاتا ہے، آپ اگر تکبیر پڑھ کے کتے کو بھیج دیتے ہیں تو اس کا شکار آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے. تو اس لیے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات پر فوکس کرنا چاہیے. اور پھر دوسری بات احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک پھر ہم جائزہ لیتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حدیثوں کو آپ دیکھیے کہ ان کی اتھینٹسٹی کیا ہے، ان کا معیار کیا ہے، ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ حدیثوں کا ایک خاص بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے، پس منظر بھی ہوتا ہے، اس کو ہم ہمیشہ پیش نظر رکھیں. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں اس موضوع سے ہٹ کر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث ہے مثال، لیکن ہے وہ ضعیف اور یا وہ موضوع ہے من گھڑت ہے، لیکن وہ مشہور اتنی لوگوں میں ہو جاتی ہے کہ وہ ایک تو حدیث مشہور وہ تو اس میں ہے، لیکن ایک حدیث مشہور یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں ایسے مشہور ہو گئی. اب لوگ اس کو بطور حجت کے دیکھیں جی ہم نے یہ حدیث میں پڑھا. مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کوڑا پھینکنے والی جو خاتون کے بارے میں کافرہ تھی، وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی. اب یہ بالکل موضوع من گھڑت واقعہ ہے، اور آپ دیکھیے کہ ہم نے تو بچپن میں اپنی اسکول کی کتابوں میں اس کو پڑھا تو لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ جو رویہ ہم اختیار کر لیتے ہیں مذہب کے نام پر، اس کا بھی ہمیں جانچ پڑتال اس کی ہمیں کرنی چاہیے، اور مستند طریقے سے ہم اپنے رویوں کو، اپنے سلوک کو ہم پروان چڑھائیں. نہ یہ کہ سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر اور پھر ایک جانور ہو کوئی بھی ہو تو اس کے بارے میں یہ اس طرح رویہ اختیار کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا یا اس کے ساتھ برا سلوک کرنا، تو یہ میرے خیال نامناسب ہوتا ہے. ویسے بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لگتا ہے کہ جو زیادہ محنتی اور زیادہ وفادار ہوتا ہے شاید اس کی قدر کم ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ امریکہ کا جو قومی جانور ہے وہ گدھا ہے، ڈونکی، اور ہمارے ہاں جو بیچارہ محنتی ہو اسے ہم کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے اور یہ احمق ہے، اور اس کو گدھا ہم کہتے ہیں. تو ہمیں تھوڑی سی نا اپنی جو نارمز ہیں، روایات، اپنے رویہ، سوچ، ہمیں یہ تبدیل کرنی چاہیے، ریوائز کرنے کی ان کو ضرورت ہے. بہت شکریہ امانت صاحب، تھینک یو سو مچ. بلال صاحب آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے تو پلیز امانت صاحب کے سامنے رکھیے گا. جی تھینک یو سو مچ. سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جہاں سوسائٹیز باقاعدہ طور پر کسی نہ کسی مذہب سے ایسوسیٹ ہو چکی ہیں، مذہب کے نام پر بڑی بڑی ریاستیں بھی بن چکی ہیں، اور باقاعدہ طور پر کمیونٹیز ڈیولپ ہو چکی ہیں جن میں ایک خاص مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے. اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کتنا آسان ہے مذہب کو تبدیل کرنا، ہم کتنی آسانی سے کسی اور مذہب کو ایک میچور ایج میں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر آپ کے لیے کہ آج آپ جس پوزیشن پر بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے قرآن ہے، کیا اگر آپ کسی اور مذہب میں پیدا ہوئے ہوتے تو آپ کتنی آسانی سے اسلام تک پہنچ جاتے؟ پلیز اس بارے میں بتائیے گا. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں ایسا ہوتا تو اگر کا تو کوئی جواب نہیں ہوتا. بالکل نہیں، جواب اس کا ہوتا ہے جو فرضی بات ہے، واقعتاً جو چیز موجود ہوتی ہے جی اس کا جواب ہوتا ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ قرآن مجید میں پڑھتا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن پاک جس انداز سے کلام کرتا ہے نا، گفتگو کرتا ہے، تو اس کا مخاطب جو ہے وہ انسان ہے. اس میں مسلمان بھی ہے، اس میں کرسچن بھی ہے، اس میں ہندو بھی ہے، جیو بھی ہے، سب سارے انسان ہیں. ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. قرآن پاک اس رویے کی مذمت کرتا ہے، اس سوچ کی. قرآن کہتے ہیں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ. تو اللہ کہتا ہے کہ بھئی تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں اور بڑے قریب ہیں ہم اللہ کے، تو پھر اے نبی آپ ان سے کہیے کہ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب کیوں دیتا ہے، تمہیں سزا کیوں دیتا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی عزیز نہیں. اصل چیز کیا ہے وہ یہ ہے، قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان میں اپنی ذات کا شعور رکھ دیا ہے. جی ٹھیک. یعنی آپ دیکھیے کہ کوئی خدا کو مانے نہ مانے، بے شک جتنی بھی اس بحث سے جان چھڑائے، لیکن اس کے اندر اس کا سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، کہیں نہ کہ وہ کمک چل رہی ہوتی ہے، معاملہ چل رہا ہے.
یعنی اگر یہ اتنی غیر حقیقی بات ہوتی نا خدا کے متعلق یا خدا کی ذات، تو یہ جب سے کائنات بنی ہے وجود میں آئی تب سے انسان اس پر کلام بھی کر رہا ہے، خدا کو مانتا ہے، کوئی خدا کا انکار کرتا ہے، کوئی کسی نہ کسی شکل میں مان رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ خدا ایک حقیقت ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی نا۔ اب قرآن پاک نے اس کو بیان کر دیا کہ دیکھو تم میں نے اپنی ذات کا شعور رکھا ہے اور اس کے بارے میں میں تم سے کل قیامت کے دن سوال کروں گا۔ ایک تو یہ بات قرآن پاک نے بیان کی۔ دوسری بات دیکھیے سورۃ النساء میں اللہ پاک کی فرماتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ تمہاری جو خواہشیں ہیں ایمان والو اس بنیاد پر بھی کوئی نجات نہیں ہونی اور نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق نجات ہونی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو برے کام کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی اور ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کرتا ہے کہ سب سے جو بہترین انسان ہے دین کے معاملے میں وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا لیا۔ اب اصل معاملہ یہ ہے کہ رب آپ سے جو تقاضا کر رہا ہے نا وہ آپ کے فرقے سے، آپ کے مذہب سے، آپ کی نسل پرستی سے بلند ہو کر آپ سے تقاضا کر رہا ہے۔ صحیح ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں ہم اپنے دائرے میں رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں، یعنی میری پرورش ہوئی ایک خاص ماحول میں، آپ کی پرورش ہوئی ایک خاص ماحول میں، ہم اپنی پرورش کی بنیاد پر اپنے دین اور مذہب کو سچا مان کر اور اپنے آپ کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری تو نجات ہو گئی۔ بالکل قرآن پاک اس کو رد کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ۔ قرآن کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جنت میں صرف یہود اور نصارہ جائیں گے، فرمایا یہ ان کی جھوٹی خواہشیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم دلیل لاؤ اس پر اگر تم سچے ہو تو۔ سر بات تو یہ ہے نا کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، مجھے شروع سے اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے، آپشنل اسلامیات ہے، کمپلسری اسلامیات ہے، اسلامیات پڑھائی گی میں نے قرآن سے ہی بات کرنی ہے، لیکن اور آپ بھی قرآن سے دلائل دے رہے ہیں۔ جس بندے تک قرآن پہنچی نہیں ہے وہ اور کتابوں کو پڑھتا رہا ہے اور مذہب میں پیدا ہوا ہے، وہ قرآن تک کیسے پہنچے گا؟ دیکھیے جو قرآن تک نہیں پہنچا، میرے خیال میں اس سوال کا جواب ہم وقفے کے بعد لے لیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ وقت ہمیں کھلا مل جائے گا۔ ناظرین کرام یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ امان صاحب، بلال صاحب نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا کہ ایک شخص جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہے اس کے پاس تو قرآن موجود ہے یا اس کی ایکسیس جو ہے نا وہ قرآن پاک تک ہے، وہ اس سے رہنمائی لے سکتا ہے، لیکن ایسا شخص جس کی ایکسیس نہیں ہے قرآن پاک تک، جس کے پاس جو ہے نا قرآن موجود نہیں ہے، جب وہ مسلم گھرانے میں پیدا نہیں ہوا تو وہ کیسے اس سے رہنمائی حاصل کرے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کی ایکسیس ہے، جو قرآن تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟ ایک سوال تو خود مسلمانوں پر اٹھتا ہے، یعنی کہ صرف یہ تو کفایت نہیں کرتا نا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے کہا جی میں مسلمان ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف یہ ٹائٹل آپ سے نہیں چاہتا نا، مسلم سے مراد ہے فرما بردار ہونا، اور اسی کو کہتے ہیں کہ یہ حنیف ہے، یعنی صرف مسلمان ہونا کافی نہیں، اللہ کا تقاضا آپ سے آگے بھی ہے نا کہ قرآن پاک میں مسلم ہی کی پھر آگے جو تفصیل کو بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے صالحین ہیں، جیسے شہداء ہیں، صدیقین ہیں، اللہ کے بندے متقین ہیں، محسنین ہیں، سچ بولنے والے ہیں، کتنی پھر آگے کیٹاگریز آپ کہہ لیجئے یا اقسام کہہ لیجئے قرآن پاک نے بیان کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ خود مسلمان سے اس بات کا سوال ہوگا اور وہ اس کا جواب دہ ہے کہ بھئی اس نے قرآن پاک کو کتنا سمجھا اور کتنا پڑھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک دوسروں کا معاملہ ہے نا، جب انسان، قرآن کہتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ نے تمہارے اندر بھی نشانیاں رکھ دی ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو قرآن سے ٹیلی کر کے دیکھتا ہے نا تو ان دونوں میں بڑی مطابقت انسان کو ملتی ہے۔ اگر ایک شخص اپنی ذات پر غور و فکر کرتا ہے، سب سے بڑا جو انسان کے لیے مسئلہ ہے نا، سب سے مشکل کام ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول سے اٹھ کر چیزوں کو پڑھے اور مطالعہ کرے۔ جب ہم اصحاب کہف کی بات کرتے ہیں، ہم انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں یا دیگر ہم اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان میں سب سے بڑا وصف یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو پیور شکل میں اختیار کیا اور پیور دین کو قبول کیا اور اسی کی پھر آگے تبلیغ کی۔ اب آپ جب سوال کرتے ہیں نا، اکثر ہمارے جو نوجوان سوال کرتے ہیں ان کا اصل جو معاملہ بیک گراؤنڈ کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص ماحول میں پرورش پا کر آتے ہیں، اسی طرح کے خیالات اور تصورات کو وہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان فطرت سے کلام کرتا ہے نا، فطرت سے، وہ جو قرآن پاک کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں 3 طرح کے علوم نظر آتے ہیں انسان کے لیے
جس کی طرف اللہ متوجہ کرتا ہے. ایک ہے نیچر کا علم، فطرت کا، کائنات کا آپ غور و فکر کرتے ہیں. دوسرا ہے تاریخ، ہسٹری، قرآن پاک اس کو بھی بیان کرتا ہے، سیرو فی الارض. بالکل بالکل. اچھا، پھر تیسری جو بات قرآن کہتا ہے وہ کہ اپنے اندر دیکھو، اپنی ذات کا علم. تو جب ایک انسان ان تین چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ گویا کہ قرآن کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر اگر اس کے کان میں قرآن کی آواز پڑتی ہے، وہ متوجہ ہوتا ہے، تو مجھے یقین ہے اس بات کا کہ وہ پھر قرآن کی طرف راغب بھی ہوگا اور قرآن کی طرف دلچسپی بھی اپنی رکھے گا. اس کے بعد ایک سوال پھر یہ بھی پیدا ہوتا ہے. جی جی. ایک وہ شخص جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس نے ساری زندگی دین اسلام کو شعوری طور پر نہیں سمجھا. اس نے قرآن کو پڑھا ہے، نمازیں ادا کی ہیں، لیکن شعوری طور پر دین کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ایکسیپٹ کرنے سے مراد ہے سمجھا نہیں ہے شعوری طور پر، عقلی طور پر. ایک وہ شخص جو کرسچن میں یا کسی بھی اور مذہب میں پیدا ہوتا ہے، اس نے بھی اپنے مذہب کے مطابق عبادات کی ہیں، لیکن شعوری طور پر اس نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. اب میری نظر میں تو دونوں لوگ برابر ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی دونوں لوگ برابر ہیں، کیونکہ دونوں لوگ اپنے اپنے مذہب پر اپنے باپ دادا کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے رہے، لیکن شعوری طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا تیر مارا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم بخش دیے جائیں گے؟ ہم نے تو سمجھا سوچا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ جو بخشش کا تصور ہے نا، یہ بھی اصل ہم نے اپنے ماحول سے سیکھا ہے. جی. اچھا، یہ معاملہ کیوں نہ ہم خدا کے سپرد کر دیں کہ اسی کے بندے ہیں، وہی قیامت کے دن ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا. پھر تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ باقی مذہب کے لوگ بھی بخشے جائیں گے، وہ بھی جنت میں جائیں گے. بخشش کا میں فتویٰ دے ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو اختیار خدا کا ہے. لیکن ہمارا یہ ایمان ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں اور دل کے ساتھ مانتے ہیں، اور پختہ ایمان ہے کہ قرآن پاک اللہ کا جو دین ہے یہ لاسٹ ورژن ہے، اللہ تعالیٰ کا لاسٹ متن ہے، ٹیکسٹ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. اسی طرح جیسے تورات اور انجیل تھے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح علیہ السلام پر وہ اتاری گئی، اور ان کے زمانے میں، ان کے دور میں لازم تھا ہر شخص پر کہ وہ اس پر ایمان لاتا اور کتاب کو پڑھتا اور سمجھتا. آج کے دور میں یعنی آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے یہ ہمیں قرآن دیا، ان پر یہ قرآن پاک اترا ہے. تو ایک مومن ہونے کے ناطے کہ ہم مانتے ہیں جس طرح کوئی اور اپنے مذہب اور دین کو مانتا ہے، ہمارا اس پر پختہ یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ لاسٹ کتاب ہے. تو لہٰذا یہ وہ کتاب ہے کہ جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے اور شافی ہے. سر، آپ مسلمان ہیں، آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ لاسٹ ورژن ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں. آپ دیکھیں باقی مذاہب میں بھی تو بڑے بڑے ریسرچرز موجود ہیں، بڑی بڑی تحقیق محقق موجود ہیں. جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے نا، آپ میری ابتدائی گفتگو سے اس پر آپ فوکس کریں. میں نے اندھی تقلید اور اندھی پیروی کو میں نے پہلے ہی اس کو جھٹلایا ہے، اس کی مذمت کی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ انسان اپنی فطرت کو جب آواز دیتا ہے اور توحید کو آواز دیتا ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کا جو سفر ہے وہ سمٹ جاتا ہے، وہ حق کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اب آپ اس کو، حق کے لفظ کو آپ جو معنی دینا چاہیں وہ آپ کی اپنی مرضی اور منشا ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ قرآن مجید نے جس انداز سے انسان کو مخاطب کیا ہے، انسان کو متوجہ کیا ہے، اس نے گروہوں سے، نسلوں سے، مذہبوں سے، فرقوں سے بلند ہو کر انسان کو آواز دی ہے، انسان کو بلایا ہے. اگر انسان اس آواز پر توجہ کرے گا تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ خدا کے دین کی طرف اور اصل کی طرف متوجہ ہوگا. لیکن بلال صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا. یہ معاملہ نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ اس کتاب کو پڑھ کے جو ہے نا وہ انہوں نے راہ راست پہ نہیں آئے، انہوں نے رہنمائی نہیں حاصل کی. سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ آتی ہیں کہ بڑے بڑے اسکالر جو ہیں انہوں نے قرآن پڑھا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ اس سے پہلے جو ہم کر رہے تھے وہ اور چیز تھی، اب ہم ایک ہدایت تک یا اس تک اچھا، بڑے بڑے لوگوں کی یہ مثالیں بھی آتی ہیں کہ انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، کسی اور مذہب کو اڈاپٹ کر لیا ہے. ان کی طرف سے ایگزامپلز ہیں، ان کی طرف سے بھی ایگزامپلز ہیں. اور پھر یہ دیکھیں نا، بڑے بڑے محقق، ان کو تو نہیں پتا کہ قرآن آخری کتاب ہے، تو ہم بات کرتے ہیں. آپ اصل میں سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تو سویپنگ سٹیٹمنٹ پہ بات نہیں چلتی نا. چیز کو آپ فوکس کر کے آپ چلیں گے نا تو پھر ہم اس پر بات کریں گے. اب اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، دیکھیے سچی طلب انسان کے اندر ہو، انسان شوق رکھے، جذبہ رکھے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی بڑا ہارڈ قسم کا سٹینس لے کر وہ کھڑا ہو جائے. بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان جستجو اپنے اندر کمی محسوس کرتا ہے تو وہ پڑھتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ انسان
کے اندر اللہ نے اپنی طلب کو رکھا ہے، اپنی ذات کا شعور کہہ لیجئے، توجہ کہہ لیجئے، جستجو کہہ لیجئے، یہ ہر انسان کے اندر، چاہے وہ خدا کا انکار کرے یا خدا کو مانتا ہو، لیکن یہ جو طلب اور تڑپ ہے وہ جنگل میں ہے، کسی پہاڑ پر ہے، شہر میں ہے، کسی بستی میں ہے، وہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، یہ خدا نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ یہاں سے جب اس کا سفر شروع ہوتا ہے پھر وہ رسولوں کی طرف بھی جاتا ہے، وہ پھر کتابوں کی طرف بھی آتا ہے، پھر وہ در حقیقت اپنے اندر کی آواز کی تسکین کی خاطر پھر وہ ان سارے راستوں کو دیکھتا ہے اور پھر ایک راہ کو چن لیتا ہے۔ ایک خاص ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے وہ آج کی حدیث سے متعلق ہے، تو ہمارے صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج کی جو حدیث ہے اس پروگرام کی وہ آپ بیان کیجئے۔ آج کی حدیث ہے کہ جو ماتحت خوشامد کرنے والے ہوتے ہیں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، یعنی اسے حکمران کے لیے اور جو امیر ہوتا ہے اس کے لیے ایک نقصان کا اور بری علامت اس کو قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی حکمران کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا، تو اس کو پھر اچھا وزیر دیتا ہے، یعنی جو اس کو اچھے مشورہ دیتا ہے۔ اگر وہ بھول جائے تو اس کو یاد دلاتا ہے، اور اگر یاد ہو تو اس کی پھر مدد کرتا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کسی حکمران، کسی امیر کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ اس کے برعکس ارادہ کرتا ہے، یعنی بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا، تو پھر اس کو برا وزیر دیتا ہے، اور پھر وہ وزیر کیا کرتا ہے، اگر وہ بھول جائے حکمران تو اس کو یاد بھی نہیں دلاتا، اور اگر اس کو یاد آ جائے تو پھر اس کی مدد بھی نہیں کرتا۔ یہ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ بھی تو ایک کال ہمیں ملتا ہے نا، میں ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے وہ رکھوں گا کہ حضرت علی کے بارے میں ملتا ہے کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے دور کے اندر تو یہ جو معاملات ہیں فسادات والی یہ زیادہ ہیں، جبکہ آپ سے جو پچھلے ادوار تھے ان میں کم تھے، تو انہوں نے بھی اس سے متعلق شاید ان سے بات منسوخ کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم ہو، بالکل، اور وہ اس حدیث سے جو ہے نا وہ لنک کر رہا ہے۔ تو بہت شکریہ امان صاحب، آپ کے وقت کا آپ نے بہت ہی مدلل انداز کے اندر قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کا منشا بیان کیا، سوالات کے جوابات دیے۔ بلال صاحب بہت شکریہ آپ کے سوالات کا، اور آئی ہوپ کہ کچھ نہ کچھ تشفی جو ہے نا وہ ہوئی ہوگی آپ کی۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔